أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اس آیت شریفہ کا تعلق رمضان المبارک کے روزوں سے عنقریب ایک پربہار اور پر انوار اور بڑی برکتوں والا مہینہ آنے والا ہے، جس کے لیے ہمیں ذہنی عملی طور سے تیار ہونا چاہیے اور اس کی تیاری میں لگ جانا چاہیے۔ رمضان مبارک کا جو اہم کام ہے وہ روزہ ہے۔ اللہ رب العزت اس آیت شریفہ میں روزوں سے متعلق ارشاد فرما رہے ہیں، اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے۔ پہلی جو امتیں آئی ہیں ان پر بھی روزے فرض رہے ہیں۔ روزوں کی تعداد، روزوں کی نوعیت، کیفیت، طریقہ، اس میں اختلاف رہا ہے، لیکن ہر امت کے اندر روزے رہے ہیں۔ تو اس سے ذرا تسلی ہو جائے گی، بوجھ ہلکا ہو جائے گا۔ جب کوئی کام سبھی کے ذمے کیا جاتا ہے تو اس کو کرنا آسان ہوتا ہے، اور اگر بعض کے ذمے ہو بعض کے نہ ہو تو پھر اسے کرنا مشکل معلوم ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تم اس کو اپنے اوپر مشقت اور بوجھ محسوس نہ کرو، یہ ہمارا حکم روزوں کا جس طریقے سے تمہارے لیے ہے تو تم سے پہلے جو امتیں آئی ہیں ان کے لیے بھی یہ روزوں کا حکم رہا ہے۔ اور روزے کا فائدہ اور روزے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ روزہ رکھنے سے متقی اور پرہیزگار آدمی کیسے بنے گا؟ اصل میں انسان کا دشمن اور انسان کو معاصی اور گناہوں پر ابھارنے والا جس طریقے سے شیطان ہے، ایسے ہی گناہوں پر ابھارنے والا انسان کا خود کا اپنا نفس بھی ہے، جس کو نفس امارہ کہتے ہیں۔ نفس امارہ اور شیطان یہ دونوں حقیقی بھائی ہیں، دونوں انسان کو معاصی اور گناہوں پر ابھارتے ہیں۔ روزہ رکھ کر انسان اپنی شہوت کو، اپنے نفس امارہ کو مارتا ہے، یہ شریعت کے اندر مطلوب ہے۔ روزہ جب آدمی رکھتا ہے تو اس کو صبر پیدا ہوتا ہے، روزہ رکھنا صبر کرتا ہے۔ روزے میں کھانا پینا، بیوی سے ملنا، یہ سب حرام کر دیا گیا، حالانکہ یہ پہلے یہ سب چیزیں حلال تھیں۔ تو جب روزے کی حالت میں اللہ کے حکم کی وجہ سے انسان حلال چیزوں سے رک گیا تو پھر حرام سے رکنا تو اس کے لیے بدرجہ اولا آسان ہوگا۔ تو نفس عادی بن جائے گا اللہ کے حکم پر عمل کرنے کا، صبر کا عادی بن جائے گا، اور جب صبر کرے گا تو صبر سے پرہیزگاری آئے گی۔ پرہیزگاری اور تقویٰ جتنا صبر سے آتا ہے اتنا کسی اور چیز سے نہیں آتا ہے۔ صبر کے معنی روکنا، انسان گناہوں سے اپنے آپ کو روکے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے روکے، شہوات لذات جو ناجائز ہیں ان سے روکے، تو ظاہر ہے یہ سب چیزیں تقویٰ پیدا کرنے والی ہیں، یہ سب پرہیزگاری کی چیزیں۔ تو جتنا تقویٰ اور پرہیزگاری صبر سے پیدا ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے پیدا نہیں ہوتا، اور صبر حاصل ہوتا ہے روزے سے، لہذا روزہ یہ ذریعہ ہوا تقوی کا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں لعلکم تتقون، تاکہ تم لوگ متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔
ہمیں رمضان المبارک کے لیے ابھی سے تیاری کرنی چاہیے۔ رمضان المبارک کی ایک تیاری یہ ہے کہ آدمی اپنے دنیا بھر کے جو کام کاج کرتا ہے تو ان کاموں میں تخفیف کر دے، ابھی سے ان کی پلاننگ کر دے کہ اگر دکان پر غیر رمضان میں 8 گھنٹے دیتا ہے تو اب 3 یا 2 گھنٹے یا 4 زیادہ سے زیادہ بس اتنے گھنٹے بس اتنے گھنٹے دکان کھولوں گا، دکان کا کام کروں گا، دنیاوی کام کروں گا، باقی کام اللہ کی عبادت میں لگاؤں گا، تلاوت میں لگاؤں گا، چونکہ بڑا ہی اہم مہینہ ہے۔ اور اگر یہ مبارک مہینہ رمضان المبارک کا یہ غفلت میں گزر گیا تو پھر اس آدمی سے بڑا کوئی اور محروم نہیں، اس کے لیے تو بڑی ہلاکت، بڑی بربادی ہے۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مشہور و معروف حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے تو آپ نے فرمایا احضروا المنبر، ممبر کے قریب ہو جاؤ۔ حضرات صحابہ فرماتے ہیں فلما حضرنا، کہ جب ہم ممبر کے قریب ہو گئے اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارتقت درجۃ الاولی، پہلی سیڑھی پر آپ نے قدم رکھا تو آپ نے فرمایا آمین، پھر دوسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین، پھر تیسری پر قدم رکھا پھر فرمایا آمین۔ تو حضرات صحابہ نے معلوم کیا کہ آج ہم نے ایک ایسی نئی بات دیکھی ہے جو اس سے پہلے ممبر پر چڑھتے ہوئے کبھی نہیں سنی۔ آپ ممبر پر تشریف فرما ہو رہے تھے اور آمین فرما رہے تھے، اس کی کیا وجہ؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس وقت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور جبریل علیہ السلام نے 3 شخصوں کے لیے بد دعا کی، میں نے اس پر آمین کی۔ سوچ لیجئے کہ آمین کہنے والے کون ہیں اور بد دعا دینے والے کون ہیں اور وقت کیسا ہے، جگہ کیا ہے، اس بد دعا کے قبول ہونے میں کوئی تردد نہیں ہو سکتا۔ فرمایا کہ پہلی بد دعا کی ہے بعودا من ادرک رمضان فلم یغفر له، ہلاک و برباد کو وہ شخص جس کو رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی اس کی مغفرت نہیں ہو سکی۔ رمضان المبارک کا مہینہ ملا اور پھر بھی مغفرت نہیں ہو سکی۔ اس کو سوچیں، اتنی بڑی بد دعا یہ جبریل علیہ السلام دے رہے اور اس پر آمین کہنے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم سنتے ہیں فضائل اعمال میں ہر رمضان میں سے ایک کان سے سنا دوسرے سے نکال دیا، لیکن سوچنے کی بات ہے کہ معلوم ہوا کہ رمضان المبارک سے اہم موقع اور بہترین موقع مغفرت کا کوئی اور نہیں۔ مغفرت کا ایک بہترین موقع ہے، معافی کا ایک بہترین موقع ہے رمضان المبارک، لہذا یہ ہاتھ سے نہ جانے دیجیے۔ اگر یہ مہینہ بھی بغفلت میں گزر گیا اور اس مہینے میں بھی مغفرت سے محروم رہ گئے تو پھر مغفرت کا اور کون سا وقت آئے گا؟ اب سوال یہ ہے کہ رمضان المبارک میں مغفرت کرانے کی صورت کیا ہے؟ کوئی ایسا کام ہے جس سے مغفرت ہو جائے؟ مغفرت کی صورت تو کوئی ہو، آسانی سے ہمیں پتہ چل جائے کہ ہاں اس کام کے کرنے سے ہماری مغفرت ہو جائے گی، تاکہ ہم اسی کام میں لگے رہیں۔ تو یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ مغفرت کی صورت کیا ہے۔ تو مغفرت کی صورت یہ ہے کہ آدمی 4 کام کر لے، 4 کام کر لے، انشاءاللہ مغفرت پکی ہے، زیادہ نہیں کر سکتا، 4 کام۔ پہلا کام تو یہ کہ روزہ اہتمام سے رکھے۔ روزہ یہ ایک اہم فریضہ ہے، اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن ہے۔ بنی الاسلام علی 5، اسلام کی مثال ایک خیمے کی ہے، جیسے چھت ہے، اس کے لیے اسلام ہے اور اس کی بنیاد 5 پلر پر ہے۔ اگر وہ 5 پلر قائم رہیں گے تو اسلام قائم رہے گا، اور 5 پلر میں سے اگر ایک پلر پہ ہٹ جائے گا تو پھر اسلام میں کمزوری ہے۔ جیسے خیمہ ہے، کسی خیمے کو 5 لکڑیوں پر یا 5 جو وہ لوہے کے ہوتے ہیں ان پر کھڑا کیا پیپ، تو اگر ایک پیپ پہ ہٹا دیا جائے گا تو وہ خیمہ صحیح قائم نہیں رہ سکتا، اس سے مکمل طور سے فائدہ نہیں پہنچے گا۔ تو ایسے ہی اسلام کے 5 ارکان، کیا ہے 5 ارکان؟ شہادت اللہ الہ الا اللہ۔ پہلا تو یہ
کہ آدمی اس بات کی شہادت دے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، نماز قائم کرے۔ اگر نماز میں غفلت ہے، نماز میں سستی ہے، تو تب بھی وہ پلر کمزور پڑ رہا ہے، تب بھی وہ خیمہ اسلام کا صحیح برقرار نہیں رہ سکتا۔ وَإِيتَاءُ الزَّكَاةِ، ہر سال اہتمام سے زکوٰۃ ادا کرے۔ زکوٰۃ یہ اہم فریضہ ہے۔ اور وصوم رمضان، رمضان کا روزہ، یہ بھی اسلام کا اہم رکن ہے، اہم ترین رکن ہے۔ اور اتنا اہم رکن ہے کہ اگر آدمی حدیث شریف کے اندر ہے، ترمذی شریف میں ہے، شعب الایمان میں ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے بغیر رخصت کے، بغیر عذر کے ایک روزہ چھوڑ دیا، رمضان المبارک کا ایک روزہ چھوڑ دیا، بغیر عذر کے، بغیر بیماری کے، بغیر کسی رخصت کے، لم یقضی صوم الدہر کلہ، تو پوری زندگی روزے رکھتا رہے تب بھی اس کے قضا نہیں۔ مسئلے کے اعتبار سے تو قضا ہو جائے گی۔ حدیث شریف کا مطلب یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے کی وجہ سے جو اس کو ثواب ملتا، جو اللہ کے ہاں اسے مقام، درجہ اور نعمتیں ملتی، تو چاہے پوری زندگی اس روزے کے بدلے روزہ رکھتا رہے تو وہ مقام، وہ درجہ، وہ ثواب حاصل نہیں ہوتا۔ آج ہم معمولی سی عذر کی وجہ سے روزہ چھوڑ کر بیٹھ جاتے ہیں، نہیں، مشقت برداشت کر کے روزہ رکھیں، اہتمام سے روزہ رکھیں۔ یاد رکھ لے کہ اگر ایک روزہ چلا گیا تو وہ مقام حاصل نہیں ہو سکتا۔ شرعی اعتبار سے مسئلے کی روح سے قضا ہو جائے گی، ایک روزہ چھوٹ گیا آپ کا، اسے بعد میں رکھ لیا، قضا ہو جائے گی، لیکن جو مقام اس رمضان کے روزے کی وجہ سے اللہ کے یہاں ملتا وہ مقام حاصل نہیں ہوگا، چاہے زندگی پر روزے رکھتے۔ تو یہ روزہ اتنی اہم ترین عبادت۔ اور پانچواں رکن ہے الحج، حج کا، صاحب استطاعت پر حج فرض ہے۔ تو خیر رمضان المبارک کا میں مغفرت کرانی ہے، تو مغفرت کے لیے پہلا کام یہ ہے کہ اہتمام سے روزہ۔ روزہ بھی کیسا؟ جسے روزہ کہتے ہیں، حقیقی روزہ۔ روزہ صرف کھانے پینے کو چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے، نیت کے ساتھ کھانا پینا چھوڑے، بیوی سے صحبت کرنا، یہ سب۔ اور اسی طریقے سے انسان کے دیگر اعضاء کا بھی روزہ ہوتا ہے، زبان کا بھی روزہ ہے، زبان سے کوئی غلط بات نہ نکالے، زبان سے کسی کی غیبت نہ کرے، زبان سے جھوٹ نہ بولے۔ اور آنکھ کا بھی روزہ ہے، آنکھ سے غلط چیز کو نہ دیکھے، کان کا بھی روزہ ہے، کان سے غلط چیز کو نہ سنے، ہاتھ کا بھی روزہ ہے، اس کو غلط چیز کی طرف نہ بڑھائے، تول لائے کم نہ تولے۔ پیر کا بھی روزہ ہے، پیر کو غلط چیز کی طرف نہ بڑھائے، دل سے بھی غلط نہ سوچے، دل سے بھی غلط نہ سوچے۔ بعض علماء تو فرماتے ہیں اگر زبان سے آدمی نے غیبت کی اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمارا مشغلہ ہی روزہ کاٹنے کا، زبان سے ادھر ادھر کی الٹی سیدھی باتیں کرنا، موبائل، آنکھوں سے موبائل میں غلط چیزیں دیکھنا، کانوں سے موبائل میں گانے سننا، تو یہ سب ہم نے مشغلہ بنا رکھا ہے اپنا دن کاٹنے کا، روزہ کاٹنے کا۔ اور آج کل نوجوان طبقے میں، بلکہ بڑی عمر کے طبقے میں، مرد ہوں عورتیں ہوں، ایک بڑی بیماری چلی ہوئی ہے، اور نعوذ باللہ اللہ کے عذاب، اللہ کے وبال کا ڈر لگتا ہے کہ گناہ کی چیز کو ثواب کا کام سمجھ کر توبہ کرو۔ یعنی وہ ارطغرل غازی چل رہا ہے، اس کو دیکھتے رہتے ہیں پورے رمضان میں، اور بعد میں عید کے 1-2 دن بعد بتاتے ہیں میں نے اتنا دیکھا، اتنے اس کے کیا ہوتے ہیں سیریل وہ دیکھ لیے میں نے، اتنے دیکھ لیے میں نے۔ اس کا دیکھنا تو گناہ ہے، ناجائز ہے، اس میں عورتوں کی تصاویر ہے۔ تو کتنی بڑی شیطان نے ہمیں کیسے اپنے جال میں پھنسا لیا کہ روزے کی حالت میں ہم ارطغرل غازی اور طرح طرح کے الٹے سیدھے ناٹک دیکھنے میں مبتلا رہتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے۔ لہٰذا بالکل نہ دیکھے، اپنی بیٹیوں کو، بیٹوں کو، عورتوں کو منع کریں۔ موبائل کا استعمال تو رمضان میں بند ہی کر دیں، انٹرنیٹ اس میں پہلے ہی بند کرا دیں، چلائیں ہی نہیں۔ آپ کر کے دیکھ لیں، انشاءاللہ بہت سے گناہوں سے بچ جائیں۔ انٹرنیٹ بند کرا دے رمضان سے 2-4 دن پہلے، بالکل استعمال نہ کریں۔ کال کے لیے بھی 1-8 گھنٹہ کھولا ورنہ بند موبائل،
موبائل بند کر کے یہ رمضان گزار کے دیکھ لے مسلمان، اور پھر دیکھے کہ انشاءاللہ اس کو کیسا فائدہ ہے۔ اس سے موبائل سے جسمانی بھی نقصان ہے، روحانی نقصان تو ہے، جسمانی بھی نقصان ہے۔ کئی واقعے ایسے ہو گئے کہ جوانوں کی بینائی چلی گئی، بینائی ختم ہو، موبائل سے لائٹ نکلتی ہے ہر وقت اس کا استعمال، تو بینائی ختم ہو گئی۔ تو جسمانی بھی نقصان اور روحانی بھی نقصان۔ تو ایک تو یہ کہ روزہ اہتمام کے ساتھ رکھیں، انشاءاللہ ارادہ کریں کہ اس رمضان کا روزہ پتہ نہیں آئندہ نصیب ہو یا نہیں۔ موت کا کوئی پتہ نہیں، بیماری ایک سے ایک چل رہی ہے، جوانی میں اٹیک ہو رہے ہیں، دھیڑ عمر میں اٹیک ہو رہے ہیں، طرح طرح کی پریشانیاں ہر طرف سے انسان کو، مسلمان کو گھیر رہی ہے۔ تو یہ قیمتی موقع اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، عافیت کے ساتھ اللہ نصیب فرمائے، تو اسے وصول کر لے، یہ سوچ کر رکھ لے کہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے۔ جو اگر آدمی یہ شکایت رہتی ہے اکثروں کو کہ نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو دکان پر ذہن چلا جاتا ہے، فلاں جگہ چلا جاتا ہے، تو بزرگوں نے اس کا علاج یہ ہوتا ہے جب نیت باندھے تو یہ سوچ لے میری زندگی کے آخری نماز ہے، انشاءاللہ ذہن کہیں اور نہیں جانے گا، مسجد میں وہیں رہے گا۔ تو ایسے رمضان المبارک کو سوچ کے رکھ لے کہ یہ میری زندگی کا آخری رمضان ہے، بتا دو کچھ نہیں نصیب ہوگا یا نہیں۔ تو ایک کام کے لیے اگر مغفرت کرانی ہے کہ روزہ رکھنا ہے، جسے روزہ کہتے ہیں، اہتمام سے۔ اور اس میں روزے میں ایسا بھی کرتے ہیں، بڑی غفلت یہ پائی جاتی ہے کہ روزہ رکھ لیں گے 14 گھنٹے کا 15 گھنٹے کا، یقیناً بڑی عبادت ہے، اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں انا اجزی بھی، میں خود اس کا بدلہ دوں گا۔ دوسری عبادات کا، طاعات کا بدلہ فرشتوں کے ذریعے دلوا دوں گا، اس کا بدلہ میں خود دوں گا۔ بعض روایت میں انا اجزا بھی، میں ہی خود اس کا بدلہ ہوں۔ اللہ ہی مل گئے تو پھر اور کیا چاہیے، چونکہ یہ انسان جو روزہ رکھتا ہے یہ یقیناً اللہ ہی کے لیے رکھتا ہے، ورنہ کہیں بھی جا کر کچھ بھی کھا سکتا ہے، پی سکتا ہے، لیکن اللہ کا خوف ہی اس میں حائل ہوتا ہے۔ تو بعض ایسا کرتے ہیں کہ 12-15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیں گے، لیکن وہ نہیں چھوڑتے کہ جب بالکل اذان ہو جائے گی تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، اور بیڑی تو پی ہی لیتے، اذان بھی ہو رہی ہے کہ ابھی تو بری بیڑی نہیں نظر آئی ہے، پتہ نہیں کہاں سے چل رہی ہے بات۔ تو اذان جو ہوتی ہے وہ صبح صادق کے 5-10 منٹ بعد پڑھی جاتی ہے، دن شروع ہونے کے بعد، اور آپ کو تو کھانا پینا سب کچھ بند کر دینا ہے صبح صادق سے پہلے ہی۔ اعلان جو کیا جاتا ہے اس میں بھی احتیاط کہیں نہیں ہو رہی، کسی بھی مسجد میں دیکھ لو، جنتری میں جو ٹائم لکھا ہے اس پر اعلان ہوگا، حالانکہ جنتری میں لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جنتری میں فکس ٹائم لکھا ہے، اس سے 5-7 منٹ پہلے کھانا پینا بند کر دیں۔ تو جب آپ 15 گھنٹے کا روزہ رکھ رہے ہیں تو کتنی غفلت کی بات ہے کہ اعلان بھی ہو گیا، بندش ہو گئی کہ چلو ایک بیڑی پی لوں، چلیے ایک وہ گلاس پانی کا پی لوں، دوائی کھا لوں، یہ سب کام پہلے ہونے چاہیے۔ 15-20 منٹ پہلے وہ روزہ بالکل فارغ ہو کر نیت کر کے بیٹھ اہتمام سے، اور پھر جب ادھر افطار کا وقت شروع ہو جائے تب افطار کریں۔ تو یہ بھی بڑی غفلت پائی جاتی ہے، اس میں احتیاط کریں۔ تو پہلا کام تو یہ کہ اہتمام سے روزہ رکھیں، اور دوسرا کام یہ ہے اگر مغفرت کرانی ہے کہ اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں، اہتمام کے ساتھ تراویح پڑھیں۔ اور تراویح میں یہ ہے 2 سنتیں الگ الگ ہیں، ایک تو پورے مہینے تراویح پڑھنا، یہ سنت مؤکدہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نسائی شریف میں روایت ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف راوی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا اور میں نے رمضان کے قیام کو سنت قرار دیا، اور سنت سے مراد علماء لکھتے ہیں کہ سنت مؤکدہ ہے جس کے چھوڑنے پر گناہ ہوتا ہے۔ تو پورے مہینے تراویح پڑھنا یہ سنت مؤکدہ ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کا سنت تراویح میں یہ بھی سنت ہے، یہ سنت مؤکدہ، 2 سنتیں الگ الگ ہیں۔ آپ نے قرآن سن لیا تراویح میں 5 دن میں، 10 دن میں، 15 دن میں، ایک سنت تو ادا ہو گئی، لیکن دوسری سنت باقی ہے جب تک کہ شوال المکرم کا چاند نظر نہ آ جائے۔ تو تراویح کی دونوں سنت ہیں، قرآن بھی پڑھیں سنیں، اور تراویح بھی پورے مہینے اہتمام کے ساتھ پڑھیں۔ پھر تراویح میں بھی غفلت یہ رہتی ہے، بلکہ پہلے تو ایسا ہی ہوتا تھا کہ 10 دن کا 5 دن کا جہاں ہو رہا وہاں یہ چیزیں پائی جاتی تھی، اب تو 27 والے میں بھی کہ امام صاحب نے شروع کر دیا پڑھنا، 1 رکوع ہو گیا، 2 رکوع ہو گیا، جب رکوع میں جانے کا وقت آیا تب نیت باندھ کر شریک ہو جائے، پہلے بیٹھے رہے۔ 27 میں بھی ہو رہا ہے۔ تو یہ کہاں ہوا؟ تراویح میں قرآن سننا نہیں پایا گیا، قرآن سنا آپ نے لیکن تراویح میں نہیں سننا پایا گیا، لہذا ادھورا قرآن۔ تراویح تو ایسے پڑھے امام کے ساتھ ساتھ نیت باندھے اہتمام کے ساتھ۔ تراویح کی نماز ہی ہے،
اس میں پڑھنا بھی سکون کے ساتھ ہو، سننا بھی سکون کے ساتھ ہو۔ اب بعض ایسا کہہ دیتے ہیں، شروع میں سناتا تھا ایک دو جگہ بہت سکون سے نہ ایسے پڑھ رہے جیسے نماز میں پڑھتے ہیں، تو یہ نماز نہیں ہے، یہ تو نماز ہی ہے، تراویح بھی تو نماز ہی ہے، اس میں سکون کے ساتھ پڑھے، سکون کے ساتھ سنیں۔ 1 گھنٹہ کے بجائے 1.25 گھنٹہ لگ جائے گا، اتنا ہی ہو سکتا ہے، یہاں تو جتنا بھی وقت لگ جائے، تو ایک تراویح اہتمام کے ساتھ پڑھے دو۔ 3 کام ہو گئے، ایک تو گناہ سے بچنا یعنی موبائل کا استعمال، گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ جو فی الحال ہے وہ موبائل، اس کو بند کر، تو ارادہ کر لے کہ اس رمضان میں کوئی گناہ نہیں کرے گا انشاءاللہ۔ دیکھ لینا اگر آپ نے رمضان میں گناہ کو چھوڑ دیا، باقی 11 مہینے بھی اللہ کی طرف سے توفیق ہوگی، گناہ کی طرف قدم نہیں چلے گا۔ اور دوسرے روزہ تراویح اہتمام سے رکھنا، اور تیسرے تراویح اہتمام سے پڑھنا، اور چوتھا کام یہ ہے کہ جو وقت بچے اس میں توبہ و استغفار کرنا، چلا پھرا چلتے پھرتے نستغفر اللہ نستغفر اللہ نستغفر اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، یہ سب استغفار ہے، کوئی سا بھی استغفار پڑھتا رہے جو آپ کو یاد ہے۔ تو انشاءاللہ اگر یہ 4 کام کر لیے تو مغفرت پکی ہے۔ تو یہ 4 کام کرنے کے ہیں رمضان المبارک، یہ بڑا ہی مبارک مہینہ ہے۔ ایک حدیث شریف کی کتاب ہے شعب الایمان، اس میں ایک روایت ہے، بڑی قیمتی روایت، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک سے پہلے ہمیں، اس میں حدیث میں ہے 11 باتیں ارشاد فرمائی، 11 باتیں آپ نے رمضان المبارک سے پہلے بتلائی اپنے صحابہ کو، پوری امت کو، آج تک وہ جو کہ تو محفوظ ہے جیسے آپ نے ارشاد فرمائی۔ پہلی چیز اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، یا ایھا الناس قد اظلکم شہر عظیم شہر مبارک شہر فیہ لیلۃ خیر من الف لیلۃ۔ پہلی بات یہ فرمائی کہ اے لوگو، قیامت تک جتنے بھی انسان آئیں گے سب کو خطاب، اے لوگو قد اظلکم شہر عظیم، تمہارے اوپر ایک بڑا ہی مہینہ آ رہا ہے، بڑی عظمتوں والا مہینہ آ رہا ہے۔ اتنے اہتمام سے آپ ارشاد کریں، ایک عظیم مہینہ آ رہا ہے، شہر مبارک برکتوں والا مہینہ آ رہا ہے، اور وہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں ایک رات تو اتنی قیمتی ہے جو 1000 راتوں سے بھی افضل ہے، گویا اس رات میں عبادت کی توفیق ہو جائے تو گویا 1000 راتوں میں عبادت کرنے کے برابر ہے۔ ایک بات تو یہ ارشاد فرمائی۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی، جعل اللہ صیامہ فریضۃ، کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا ہے، اللہ نے اس مہینے کے روزوں کو فرض فرمایا، جیسا کہ آیت شریفہ سن لی، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شہد منکم الشہر فلیصم، جو آدمی رمضان المبارک کا مہینہ پائے تو اس کا روزہ رکھے۔ اور تیسری چیز ارشاد فرمائے، وجعل اللہ قیامہ وقیام لیلہ تطوعا، اللہ تعالیٰ نے اس کے رات کے قیام کو یعنی تراویح کو تطوع قرار دیا۔ تطوع کا اطلاق نفل اور سنت دونوں پر ہوتا ہے، یہاں پر تطوع سے مراد ہے سنت مؤکدہ، کہ تراویح کو اللہ نے سنت مؤکدہ قرار دیا۔ یہ 3 باتیں۔ اور چوتھی بات بڑی قیمتی ارشاد فرمائی، فرمایا من تقرب فیہ بخصلۃ من الخیر کان کمن ادی فریضۃ فیما سواہ۔ یہ بھی سنتے تو رہتے ہیں ہم، عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ مہینہ ایسا ہے کہ اگر آدمی اس میں ایک فرض ادا کرے تو ایسا ہے کہ اگر اس میں کوئی آدمی نفلی کام کرے تو ایسا ہے جیسا کہ رمضان المبارک کے علاوہ میں فرض کام کیا ہو، یعنی جو ثواب فرض کا ہوتا ہے رمضان المبارک میں وہ ثواب نفل پر ملتا ہے۔ اب اس پہ تھوڑی سی توجہ رکھیں ہم کہ نوافل بہت سارے کام ہیں، نوافل نماز بھی ہے اور بھی کام ہے، تو یہ نوافل کا بھی ہم رمضان المبارک میں اہتمام کریں۔ کن نوافل کا؟ مثلا اشراق کی نماز پڑھیں، تہجد سے شروع کریں، سحری کے لیے تو اٹھ ہی رہے ہیں تو 10-5 منٹ نماز میں لگا دیں، 2 رکعت 4 رکعت 6 رکعت 8 رکعت 10 رکعت جتنی اللہ توفیق دے، موقع ہو اتنی تہجد کے اہتمام سے پڑھیں، بڑی فضیلت ہے، دنیاوی فائدہ بھی ہے اخروی فائدہ بھی ہے۔ اللہ کا جو بھی ولی بنا ہے تو وہ تہجد کے بغیر نہیں بنا، اللہ کے یہاں ولایت کا جو مقام ملتا ہے وہ تہجد سے ملتا ہے۔ تو
تہجد کی عادت بنا لے، رمضان المبارک میں عادت بن جائے گی، انشاءاللہ باقی 11 مہینوں میں بھی توفیق رہے گی۔ اس کے بعد پھر فجر کی نماز پڑھیے۔ اشراق کی نماز پڑھنا ذرا مشکل سا رہتا ہے، لیکن ہمت کرے تو کیا مشکل ہے، اشراق تک تلاوت کر لے اور تلاوت پھر اشراق پڑھ کر پھر سو جائے۔ تو اشراق کی 2-4 رکعت پڑھ لے۔ حدیث شریف میں ہے جس نے صبح کو 2 رکعت پڑھ لی تو اللہ تعالیٰ پورے دن کے کاموں کی ذمہ داری خود لے لیتے ہیں۔ چاشت کی 2 رکعت پڑھ لے۔ چاشت کا وقت 9-10 بجے تو اٹھتے ہی ہے، 11 بجے تک رہتا ہے، پھر 2 رکعت 4 رکعت جتنی ہمت ہو اتنا پڑھ لے۔ اس کے بعد پھر مغرب کا وقت ہے، افطار کر لیا ہے، اوابین کا اہتمام کریں۔ ایک رمضان اس طرح گزار کے تو دیکھیں، جو شخص اوابین کی نماز پڑھتا ہے تو ایسا ہے جیسے 12 سال کی عبادت کا ثواب ملتا ہے اس کو، 12 سال کی عبادت کا ثواب۔ یہ سب معلوم ہو جائے گا قبر میں جاتے ہیں۔ تو نوافل کا اہتمام کریں اور ان نوافل پر فرضوں کے برابر ثواب ملتا ہے۔ نفلی صدقات کریں، ان پر فرض کے برابر ثواب ملے گا۔ کسی کو راستہ بتلانا یہ بھی نفلی صدقہ ہے، تو راستے سے تکلیف دے اور چیز کو اٹھا دینا یہ بھی نفلی کام ہے۔ کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کر دینا یہ سب نفلی کام ہے، تو یہ سب کرنے کے ہیں۔ 5ویں چیز ارشاد فرمائی، ومن ادا فریضۃ فیہ کان کمن ادا 70 فریضۃ فیما سواہ۔ 5ویں نمبر پر ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کے برابر ہے۔ ایک فرض کام کرے، گویا زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ ادا کر رہے ہیں رمضان میں تو 70 زکوٰۃوں کے برابر ثواب ملے گا۔ روزہ فرض ہے، ایک روزہ رکھ رہے ہیں، 70 روزوں کے برابر ثواب ملے گا۔ اور 6 نمبر پر ارشاد فرمایا ہوا شہر الصبر والصبر ثوابہ الجنہ۔ ارشاد فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، رمضان المبارک صبر کا مہینہ۔ اب صبر صرف کھانے پینے سے ہی کرنے کا نام نہیں، بلکہ غصہ آ رہا ہے اس پر بھی صبر کرے۔ رمضان میں غصہ زیادہ آتا ہے، رمضان میں خواتین کو بھی اور مردوں کو زیادہ، خواتین پر غصہ کپڑے خریداری پر، پھولا پر پھولا، یہ سب خریداری وریداری کا کام تو رمضان سے پہلے ہو جانا چاہیے۔ رمضان کا مہینہ خریداری کا کہیں نہیں آیا، رمضان کے بارے میں یہ کہیں نہیں آیا کہ رمضان کا مہینہ خریداری کا ہے۔ یہ تو صبر کا مہینہ ہے، عورتیں بھی سن لیں، یہ صبر کا مہینہ۔ نفس چاہ رہا ہے نیا سوٹ لائے، پھولا لائے، یہ چیز لائے، نہیں، روکو نفس کو۔ جب آپ نے کھانے پینے سے روک لیا تو بازاروں سے بھی اپنے کو روک سکتے۔ والصبر ثوابہ الجنہ، اور ارشاد فرمایا کہ صبر کا بدلہ جنت ہے۔ اور 7ویں نمبر پر ارشاد فرمایا شہر المواسات، یہ مہینہ غمخواری کا مہینہ ہے، یہ ہمدردی کا مہینہ ہے، غمگساری کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اس مہینے کے اندر آدمی جو محتاجوں کی ضرورت پورا کرتا ہے اور مہینوں میں نہیں کرتا، تو یہ مواسات غمخواری کا مہینہ ہے، ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ 8ویں نمبر پر ارشاد فرمایا شہر یزاد فیہ رزق المومن۔ ارشاد فرمایا کہ یہ مہینہ ایسا ہے کہ اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھ لیجئے دسترخوان پر اتنی چیزیں اور دنوں میں میسر نہیں آتی جتنی چیزیں اس مہینے میں میسر آتی ہے۔ روزے افطار کے وقت غریب سے غریب آدمی کے یہاں بھی، غریب سے غریب آدمی کے یہاں بھی جتنی چیزیں اس مہینے میں مل جاتی ہے دسترخوان پر افطار کے وقت، تو اتنی اور پھر رزق جو بڑھتا ہے اس میں مومن کا ہی بڑھتا ہے، کافر کا نہیں۔ کسی کافر کے دسترخوان پر وہ چیزیں نہیں ملے گی۔ اور یہ اللہ ہی کا تو نظام ہے۔ عورتیں ہماری خواتین، بیویاں، مائیں بہنیں اور دنوں میں ایک ڈونگا تیار کرنے کے لیے طرح طرح کے غصے اور نخرے دکھاتی ہے، اور اس میں آسانی کے ساتھ روزے افطار سے پہلے 5-7 طرح کے کھانے بنا دیتی، تو یہ سب من جانب اللہ نظام ہے۔ شہر یزاد فیہ رزق المومن، اس میں مومن کا رزق بڑھا دیا جاتا ہے، تو دنیا میں بھی مل رہا ہے، آخرت میں بھی ملے گا۔ دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نعمتیں دے رہے ہیں، اور آخرت میں تو ایسی ایسی نعمتیں ہیں جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل پر ان کا خیال گزرا۔ 90 نمبر پر ارشاد فرمایا 3 باتیں اور ہیں، فرمایا من فطر فیہ صائما کان لہ مغفرۃ لذنوبہ وعتق رقبتہ من النار وکان لہ مثل اجرہ من غیر ان ینتقص من اجرہ شیء۔ ایک 90 نمبر پر بات ارشاد فرمائی کہ جو آدمی کسی روزے دار کو افطار کرا دے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو 3 انعامات سے نوازے گا۔ کسی روزے دار کو افطار کرائے، سوچ لینا کوئی پلاننگ ہونی چاہیے ہمارے منصوبہ کہ انشاءاللہ اس سال ہم اتنے روزے دار کو افطار کرائیں، اور اللہ کا موقع دے دے تو اس پر خوش ہوں، اللہ کا شکر ادا کریں۔ مثلا 2 ہی کو آپ 2 ہی روزے دار کو افطار کرائیں، ایک کو ہی کرائیں لیکن پابندی سے، اہتمام سے،
ہر دن یہ کوشش ہونی چاہیے، آج اللہ کے ایک روزے دار بندے کا روزہ افطار کرانا ہے، کل کو پھر اللہ توفیق دے آج 2 کا کرانا ہے، آج 3 کا کرانا ہے، اس طرح آہستہ آہستہ کام شروع ہوتا ہے۔ کیا ملے گا اگر کسی روزے دار کا افطار کراؤ گے روزہ؟ 3 انعام فرمایا آپ۔ پہلا انعام یہ گناہوں کی مغفرت، چوتھا انعام یہ، دوسرا انعام یہ کہ اگر کوئی ایسا گناہ ہو گیا جس کی وجہ سے جہنمیوں کی فہرست میں نام آ چکا تو اللہ تعالیٰ جہنمیوں کی فہرست سے نام کاٹ کر جنتیوں کی فہرست میں نام لکھ دے۔ اللہ کو تو اختیار ہے، یمحو اللہ ما یشاء ویثبت، اللہ جو چاہتے ہیں مٹا دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں۔ اللہ کو کوئی معلوم پوچھ سکتا ہے اس کا نام وہاں سے کاٹ کر یہاں کیوں لکھ دیا، تو اتنا بڑا انعام۔ اور تیسری چیز یہ کہ جتنا اس روزے دار کو روزہ رکھنے پر ثواب ملا اتنا ہی اس افطار کرانے والے کو ملے گا۔ یہ بات جو آپ نے ارشاد فرمائی تھی یہ اس زمانے میں ارشاد فرمائی تھی جب صحابہ کا عسرت اور تنگی کا زمانہ تھا۔ تو صحابہ نے جب یہ سنا تو دل کے اندر ایک ولولہ سا اٹھا اور سوچنے لگے اپنی حالت پر کہ ہم تو غریب ہیں، کہاں کسی کو افطار کرا سکتے ہیں۔ تو بعض صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم کیا کہ جی ہم میں سے ہر ایک کے اندر یہ کہاں گنجائش ہے کہ ہم کسی روزے دار کو پیٹ بھر کر کھلائیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا یہ پیٹ بھر کھلانے پر موقوف ہے، ان فضیلت اور ان انعامات کا مدار پیٹ بھر کھلانے پر نہیں ہے، بلکہ اگر ایک گھونٹ لسی کا پلا دیا اس سے کسی کا روزہ افطار کرا دیا، پانی سے بھی افطار کرا دیا آپ نے، کھجور سے بھی افطار کرا دیا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ یہ انعامات عطا فرمائے، اس پر بھی اللہ تعالیٰ۔ اور 10ویں نمبر پر ارشاد فرمایا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو دوسروں کو کھانا کھلانے کی گنجائش رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، کھلاتے بھی ہیں، تو ان کی اس فضیلت کے ساتھ مزید فضیلت فرمایا وَمَنْ أَشْبَعَ صَائِمًا سَقَاهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ حَوْضِهِ شَرْبَةً لَا يَظْمَأُ حَتَّى يَدْخُلَ الْجَنَّةَ۔ بڑی قیمتی بات ارشاد فرمایا کہ جو کسی روزے دار کو سیر کر کے کھلائے، چھک کر سیراب خوب کر دے، اس کو کھلایا پلایا خوب پیٹ بھرا دے، تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کو جب نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر انسان شدید گرمی میں پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، اللہ تعالیٰ ایک ایسا لذیذ شربت پلائیں گے کہ اس کے بعد اسے پیاس نہیں لگے اور اللہ اسے جنت میں داخل کر دے۔ تو یہ پیٹ بھر کھلانے کی فضیلت الگ ہے۔ اللہ نے یہ گنجائش دی ہے تو پیٹ بھر کھلائے، ایک کو کھلائے، 2 کو کھلائے، لیکن ایک معمول بنا لے کہ ہاں کرنا ہے کام۔ اللہ سے دعا کر کے چلے اللہ مجھے کوئی روزے دار مل جائے، مجھے اس کے لیے قبول فرما لے، میں کسی کا روزہ افطار کرا۔ جب تڑپ ہوگی، فکر ہوگی تو پھر انشاءاللہ اللہ کی طرف سے مدد آئے۔ اور آخری بات ارشاد فرمائی ہوا شہر اولہ رحمت ووسطہ مغفرۃ وآخرہ عتق من النار، کہ مہینہ ایسا ہے اس کا پہلا حصہ رحمت ہے، دوسرا حصہ مغفرت ہے اور تیسرا حصہ جہنم سے خلاصی اور چھٹکارا ہے۔ تو بڑا ایک قیمتی مہینہ ہے، اللہ ہم سب کو اسے خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرمائے، واہیات خرافات سے اللہ حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، خطا وار ہیں، اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، مولا کریم اپنے دریائے رحمت سے معاف فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اس مختصر سے عمل کو اپنے بارگاہ میں قبول فرما لے، اس کو ہماری اصلاح کا ذریعہ بنا دے، ہماری نجات کا ذریعہ بنا دے۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی بنا دے، ہماری آخرت بھی بنا دے۔ یا اللہ ایک عظیم برکت والا مہینہ آ رہا ہے، مولا کریم خیر و عافیت کے ساتھ یہ برکت والا مہینہ ہمیں نصیب فرما، ہر طرح کی عافیت نصیب فرما، ہر طرح کی بے چینی اور بے سکونی کو سکون اور چین سے مبدل فرما۔ یا اللہ اس مہینے کو خوب وصول کرنے کی توفیق عطا فرما، اپنی مرضیات پر چلنا آسان فرما، نامرضیات سے حفاظت فرما، اہتمام کے ساتھ حقیقی روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما، تراویح کا خوب اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرما، تلاوت کا، استغفار کا، ذکر و اذکار کا یا اللہ اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرما، گناہوں سے اللہ
بچنے کی توفیق نصیب فرما۔ حاضرین کے جو جائز مقاصد مولا کریم آپ خوب جاننے والے ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے سب کے جائز مقاصد کو پورا فرما، یا اللہ بغیر مانگے عنایت فرما۔ مولا ہماری دعا کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرما۔ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔